سبحان اللہ، آپ کے والد اپنے وقت کے ایک عظیم صوفی بزرگ ماشاءاللہ گزرے ہیں، جن کے لاکھوں عقیدت مند ہیں، لاکھوں مریدین ہیں ماشاءاللہ۔ اور کافی لوگوں سے میں نے پوچھا کہ بھائی دیکھیں ولی کی ہر ادا ہے نا، ہر ادا سے جو ہے کمال ہی نظر آتا ہے، سبحان اللہ۔ چند لوگوں سے میری ملاقات ہوئی، ان سے میں نے پوچھا کہ کیا خاص بات آپ کو نظر آئی تاج الدین بابا میں کہ آپ بیٹھ ہوئے؟ تو کہا کہ ہم کھڑے ہوئے تھے اور تاج الدین بابا کا ہم نے وضو دیکھا۔ اب وضو کرنے کا طریقہ ہمیں اتنا پسند آیا کہ ہم نے چاہا کہ ہم ان کو اپنا شیخ بنائے، اپنا پیر بنائے، سبحان اللہ۔ تو یعنی ولی کی ہر ادا سے یہ جو ہے کمالات ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ فخر گلبرگہ آپ ہیں، لیکن آپ کسی ذات پہ فخر کرتے ہیں تو وہ آپ کے والد صاحب ہیں، سبحان اللہ۔ تو آپ کو اپنے والد صاحب حضرت سرکار شیخ تاج الدین جنیدی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ الحمدللہ، آپ نے جیسا فرمایا کہ بے شک وہ ایسی ذات ہے جن کی اولاد ہونے پہ ہمیں بے شک فخر ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت پیر طریقت صوفی باصفا تاج المشائخ حضرت شیخ شاہ محمد تاج الدین جنیدی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات اقدس، آپ گویا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو آپ کتابوں میں پڑھیں گے، جی، اسی زندگی کو عملی شکل میں اگر دیکھنا چاہیں تو پیر طریقت تاج المشائخ کی زندگی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں بلا مبالغہ میں کئی مثال اس بارے میں دے سکتا ہوں۔ جی 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 جی۔ تو حضرت تاج الدین جو رحمۃ اللہ علیہ والد محترم قبلہ انتہائی مخلص، انتہائی عاجزی، انکساری ان کی زندگی میں ہے، اور آپ یہ بات سن کر تعجب کریں گے جی کہ انہوں نے اپنا تعارف کے طور پر، جی، میری اب عمر جو ہے 44 چل رہی ہے، میں جب سے سن شعور میں آیا، جب سے میں نے کبھی نہیں ان کی زبان سے سنا کہ میں جنید بغدادی کی اولاد ہوں۔ اللہ، یعنی عاجزی کا یہ عالم، عاجزی کے عالم تھا۔ انہوں نے اپنے عمل، اپنے کردار، اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں اس طرح سپرد کر دیا تھا کہ ان کے کردار، ان کے عمل کی وجہ سے یہ شناخت ہوگی کہ یہ کسی نہ کسی بزرگ کی اولاد میں سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ۔ تو لہٰذا لوگ جب پوچھتے، تحقیق کرتے، معلوم ہوتا، نام پوچھتے تو اندازہ ہوتا کہ یہ جنیدی بزرگ ہیں، جنیدی سلسلے سے، اور ان کا نسبی تعلق حضرت جنید بغدادی سے۔ سبحان اللہ۔ جیسا کہ آج کل ایک عام ہو گیا ہے کہ اولاد فلاں، اولاد فلاں، اولاد فلاں کا اپنا تعارف، لیکن ہم نے کبھی نہیں سنا، نہ یہ سیکھا کہ اس طریقے سے ہمارا تعارف کیا جائے، بلکہ نسب نہیں، ہماری والد محترم کی پوری زندگی عمل کا پیکر ہے۔ بے شک، بے شک۔ انہوں نے پورے قوم و ملت کو عمل دیا ہے۔ جہاں تک ہو سکے آپ دوسروں سے بھی پوچھ سکتے ہیں، ان کے مریدین متقیدین سے، ان کی زندگی کا اگر 24 گھنٹے دن میں ہیں، جی، تقریباً 12-13 گھنٹے جو ہے مسجد میں آپ گزارتے تھے۔ سبحان اللہ، بہت کم وقت آرام، بہت کم وقت کھانے پینے کے لیے، اور چند وقت جو ہے اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی نکالتے تھے۔ لیکن استقامت جو ہم کہتے ہیں، اور جس کے بارے میں اولیاء اللہ نے فرمایا ہے کہ الاستقامت فوق الکرامہ، کہ کرامتوں کے اوپر استقامت ہے، تو وہ استقامت ہم نے ان کی زندگی میں دیکھا، چاہے نماز کی پابندی ہو، نماز چاہے سفر ہو، حضر ہو، ہم نے انہیں ٹرین میں بھی نماز ترک کرتے ہوئے نہیں دیکھا، فلائٹ میں بھی نماز ترک کرتے ہوئے نہیں دیکھا، کہیں بھی نماز کے بارے میں انہوں نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا۔ اللہ، یہاں تک کہ ایک 1907 میں بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، جی، ایکسیڈنٹ کے دوران بھی جو ہے آپ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ اللہ، جب بھی ہوش آتا تو فوراً تیمم کے لیے مٹی منگا کے تیمم کرتے، وہ نماز پڑھتے پڑھتے کیفیت یہ تھی کہ پھر سے کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے۔ جب ہوش آتا تو کہتے کہ میں کون سی رکعت پڑھا، کون سی نماز پڑھا، کتنی رکعت پڑھا، ساتھ میں ان کے خلیفہ موجود تھے۔ تو یہی فکر، یعنی ایسی حالت نماز کی فکر، اللہ، پوری زندگی کا ان کا ایک درس اگر ہم لیں تو وہ نماز ہے۔ تو نماز کے بارے میں آخری عمر تک بھی یہی فکر تھی۔ آخری ایک دن قبل بھی جو ہے انہوں نے ہاسپٹل میں نماز ادا کیا، جس رات ان کی وفات ہونے والی تھی انہوں نے مغرب ادا کی، عشاء ادا کی، اس کے بعد رات کے 1 بجے آپ کے انصاف ہوا۔ اللہ، اللہ، تو کوئی نماز آپ کی ہم نے نہیں دیکھا کہ ترک ہوئی ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا عملی پیکر آپ تھے،
تو لہٰذا آپ کے دور میں کئی کام بارگاہ شیخ ادکن میں ہوئے، کئی کارہائے نمایاں ہوئے، تو ہر بزرگ کا ایک طریقہ کار رہتا، کسی کا سلوک اخلاص پر رہتا، کسی کا سلوک رضا پر رہتا، کسی کا سلوک توکل پر رہتا. تو ہم نے دیکھا کہ ان کا سلوک ادب پر ہے. اللہ سبحان اللہ. اور ادب میں بھی ادب رسول، اتنا ادب رسول سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے اتنا ادب. ہم جو ہے قبلے کی طرف پیر کرنے سے احتیاط کرتے، حکم بھی ہے، لیکن کبھی سرکار کی بارگاہ کا رخ جو ہوتا اس جانب بھی آپ پیٹ نہیں کرتے تھے، پیٹ تک نہیں کرتے تھے. اللہ اللہ، پیر تو چھوڑیے، پیٹ تک نہیں کرتے تھے. اور جب آپ کے علم میں آیا کہ گلاب کی پتی میں جو ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک کی خوشبو ہے، تو ہر وقت جو ہے اس کا احترام، چاہے وقت کے سجادہ نشین ہے، جب پھولوں کی دکان کے سامنے سے گزر ہوتا، آپ کا کہیں سے بھی گزر ہوتا، خود جاتے، جا کے جو ہے نیچے کے پھول سمٹنے شروع کر دیتے. اللہ 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 اللہ. تو سرکار کی بارگاہ کا اتنا ادب، اتنا احترام، اور سادات کا احترام. سرکار کی نسبت سادات سے ہے، تو سادات کا احترام اتنا کرتے ہیں کہ ایک شخص شاید ابھی بھی کولار میں باحیات ہیں، ان کو پوری زندگی، وہ سید تھے، تو پوری زندگی ہوٹل میں بالکل قریب تھے، ان کو لے آ کے ہوٹل میں فکس کر دیے تھے کہ ان کے تینوں ٹائم کا کھانا جو ہے دے. میں وہ پہلے جب سیلری ان کو ملتی تھی، کولار میں نوکری کرتے تھے علمین اسکول میں، ہائی اسکول ٹیچر تھے، تو تقریباً 22 سال 23 سال تک آپ نے وہاں پر دی. پی اے بیٹ تھے کولار میں. تو پروفیسر بھی تھے حضرت نوشد؟ ہاں، ٹیچر تھے، ہائی اسکول ٹیچر تھے. تو تنخواہ جب بھی ملتی، گھر کو پہلے نہیں آتے تھے، بلکہ وہ سید صاحب کے کھانے کا جو بھی اخراجات ہوتے وہاں ادا کرتے، کر کے باقی تنخواہ لے کے گھر کو آتے تھے. تو لہٰذا سعادت کا احترام وغیرہ. تو ادب، اتنا ادب کہ قبلے کا انتہا درجے سے ادب. اور کبھی بھی جو ہے آپ چپل جو پیچھے کا رخ ہوتا، یہ ایسے لطیف چیزیں ہیں جو ہم نے دوسروں کی زندگی دیکھی نہیں. باریکی. ہاں، چپل کا جو پیٹ کا رخ ہوتا، وہ اس کو اگر پیٹ کسی کی چپل کی ہو جاتی قبلے کی طرف، خود ہاتھ سے اس کو پلٹا دیتا تھا. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بھی کئی بار کرے، ہم بولتے ابا ہمارے کو بولیے، ہم کر لیتے. بولے تو نہیں بولے تو دیر ہو جاتی. اللہ، اتنی دیر بھی یہ نہیں کرتے تھے. تو ادب اتنا کرتے تھے. اور دستر پر جب بیٹھے تو اگر چمچے کا اس کا جو اٹھانے کا وہ رہتا، وہ روح بھی قبلے کی طرف ہو جائے تو اس کو بھی ہٹا کے ادھر کر دیتے. یہ تقوی کی باریکیاں میں پہلی بار سن رہا ہوں. بہت زیادہ ادب ہم نے اتنا ادب دیکھا کہ ہر لحاظ سے. نماز میں اس لیے آپ وضو جو دیکھیں گے، وہ طویل وضو کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. پورے اطمینان ہوئے تک وضو کرتے تھے. اور اس کے بعد نماز بھی جو ہے پوری اطمینان ہوئے تک نماز ادا کرتے تھے. ہم بچپن میں ابا والد صاحب کے ساتھ جاتے تھے، عشاء کی نماز 2-2 ڈھائی بجے تک ہوتی تھی. اللہ اکبر. آپ کے قریبی لوگوں نے جو آپ سے بے تکلفی رکھتے تھے، انہوں نے پوچھا، ہم لوگ تو پوچھنے کی ہمت نہیں تھی. آپ اس تکرارن اتنی نمازیں ادا کرتے ہیں اور اتنا کثرت سے آپ نماز ادا کرتے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اطمینان ہوئے تک کہ میری نماز بارگاہ رب العزت میں قبول ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، اطمینان ہوئے تک. میں آپ کو اطمینان ہونے کا اشارہ کیسے ملتا ہوں؟ آپ نے کہا کہ میرا سیدھا کاندھا جو ہے ہلنا شروع ہو جاتا، سیدھے کاندھے کی طرف ایک ٹھنڈک محسوس ہوتی اور ہلنا شروع ہو جاتا، تو میں اطمینان ہوتا کہ اللہ کی جانب سے اشارہ مل گیا. سبحان اللہ. تو لہٰذا یہ ادب، تقویٰ، عاجزی، ان کے ساری منکسر المزاج. کبھی بھی شاہانہ لباس آپ لوگ پہنائیں تو پہن لیتے تھے، کبھی خود سے جا کر خود کے لیے پسند نہیں کیے لباس وغیرہ. وہی. اور سفر بھی جو ہے بہت سادہ طریقے سے کرتے تھے. ہر طریقے میں سادگی، عاجزی، ان کے ساری یہ تمام چیزیں والد صاحب کی زندگی میں نظر آتی. جو نماز کا آپ نے ذکر فرمایا، تو
حال ہی میں مطلب جس دن شوٹنگ ہوئی تھی درود شریف کی کمرے کی، اس وقت بھی میں نے دیکھا کہ عصر کی اذان سے پہلے حضرت مؤذن صاحب بعد میں آئے، حضرت پہلے پہنچے۔ مغرب کا بھی یہی حال تھا کہ مؤذن صاحب بعد میں آئے ہیں، حضرت پہلے موجود ہیں، اور پہلی صف میں جہاں پر تکبیر ہوتی ہے وہاں پہ سیدھے ہاتھ طرف کیونکہ افضلیت ہے وہیں پہ حضرت بیٹھتے ہیں۔ اور حضرت کو میں نے دیکھا کہ ویل چیئر پہ آپ آئے تھے، چلنے پھرنے میں آپ کو کمزوری ہو گئی تھی آخری وقتوں میں، کھڑے ہو کے نماز، لیکن مسجد میں تک وہ ویل چیئر نہیں لا رہے تھے، نہیں لا رہے تھے، کیونکہ وہ باہر چلتی ہوئی آ رہی، کہیں مسجد گندی نہ ہو اس کا خیال رکھتے ہوئے پھر چلتے ہوئے جاتے ہیں، آداب اتنے کھڑے ہو کر ہی نماز اس حالت میں ویل چیئر پہ آتے تھے لیکن نماز کھڑے ہو کے پڑھتے۔ یہاں آج ہمیں دیکھنا پڑتا ہے تھوڑا بہت بھی کچھ گھٹنوں میں درد ہے بیٹھ کے نماز پڑھو، یہاں تک کہ ہم 1-2 سال قبل تک بھی تراویح کھڑے ہو کر پڑھتے تھے، تراویح جیسی نماز اتنی طویل نماز ہوتی تھی، تراویح بھی جو کہ فرض نہیں ہے اسے بھی کھڑے ہو کر ہم کہتے تھے بعض ہفتہ، لیکن سنتے نہیں تھے، نہیں یہ معاملے میں بولو نہ کو۔ اور ایک واقعہ یاد آ رہا آپ کا آنکھوں کا آپریشن ہوا، جی آنکھوں کا آپریشن جو ہے فجر کے ساتھ ہوا تھا، وہ آپریشن فجر کی نماز فجر نماز پڑھ کے گئے تھے، آنکھوں کا آپریشن ہوا، اور ڈاکٹر بولے 8 دن تک جو ہے آپ کو جھکنا نہیں ہے، اچھا 8 دن تک پانی کا استعمال نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فجر کا ظہر جو ہے وہیں ڈاکٹروں کے نگرانی میں وہیں ہاسپٹل میں ادا ہوئی ہے، تو اثر ظہر کے بعد جو ہے وہ لوگ ڈسچارج کر دیے۔ اچھا، ڈسچارج کرتے ہی ہم لوگ جو ہے ایک جگہ روم میں بولے کہ آپ یہیں جو ہے انتظام کر دیے، نماز وغیرہ ادا کریں وغیرہ، لیکن ہم کسی وجہ سے باہر گئے، دیکھے تو تھوڑی دیر میں اثر مسجد میں چلے گئے، جا کے جو ہے مسجد میں جو ہے سجدہ بھی کرے، رکوع بھی کرے، سب کرے، کر کے جو جھکنے کے لیے نہیں کہا تو پھر پورا باقاعدہ، خاص طور پہ آنکھوں کا جب آپریشن ہوتا بالکل جھکنے کا نہیں کہتے، جی سختی سے پرہیز بولتے اس کو، لیکن عصر کی نماز میں آپ نماز شروع کر دیے، اس کے بعد بولے میرے کو سجدہ سر جو ہے زمین پہ لگائے تک اطمینان نہیں ہوتا، سبحان اللہ، اس سے مجھے روکو نکو بولے۔ اب ہم لوگ جو ہے خاموش ہو گئے اس بارے میں، اللہ کے فضل سے کسی قسم کی کچھ یہ نہیں ہوئی، الٹا روشنی بڑھ گئی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہوتی ہے اللہ والوں کی زندگی، اسی لیے کہتے ہیں کہ صرف بے شک بارگاہوں میں جانے سے فیض تو ملتا ہے، لیکن جب ہم ان اللہ والوں کی سیرت پہ گفتگو کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تب ہمیں اللہ والوں کا اصل فیض حاصل ہوتا ہے، اور جب ہم ان کے بارے میں جاننے کے بعد ان کی بارگاہ میں حاضر دیتے ہیں تو محبت میں 4 چاند اور لگ جاتے ہیں۔ سبحان